باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کی سنت سیریز کی اگلی قسم میں جس میں یوسف علیہ السلام کی کچھ سنتیں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ ہماری لائف میں ہم وہ آلریڈی اپلائیڈ ہیں یا ہمیں ان کا پتہ ہے بھی یا نہیں ہے، یا ہم اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کی جو پہلی سنت ہے وہ ہر تکلیف پہ صبر کرتے تھے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی سٹوری پڑھی بھی ہے کہ بڑے بھائی نے کہا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کا مطلب بڑوں میں سے جو 2 نمبر پہ بھائی تھا لاوی جس کا نام تھا، اس نے کہا کہ نہیں قتل نہیں کرتے، اس کو کنویں میں پھینک دیتے، کوئی اس کو جو ہے نا قافلہ آئے گا اور اس کو اٹھا لے جائے گا۔ تو بچپن سے لے کے اینڈ تک، لائف کے اینڈ تک جو ہے نا یوسف علیہ السلام نے صرف تکلیفیں ہی جھیلی ہیں۔ بیچ میں کیونکہ جب بندہ اپنے ماں باپ سے ہی دور ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے بندے پہ تکلیف ہے، وہ تکلیف کا ایک مطلب ایکسٹریم ہوتا ہے کہ اپنی فیملی سے ہی بندہ جدا ہو۔ یوسف علیہ السلام نے پوری زندگی اکیلے ہی گزاری ہے اپنی فیملی کے علاوہ، تو ہر چیز پہ یوسف علیہ السلام نے صبر کی۔ آیا ہمیں اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم پہ ایسے ٹائم آئے، لیکن کیونکہ مسافری بھی آتی ہے، اکثر ہمارے بھائی جو ہیں بہنیں جو ہیں وہ اکثر ابراڈ چلے جاتے ہیں پیسوں کی خاطر، جاب کی خاطر، اور ہم صبر کر پا رہے ہیں اس پہ کہ نہیں، ہم اللہ کی طرف راغب ہو رہے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کی کتاب کی طرف راغب ہو رہے ہیں کہ نہیں، ہم کسی اور چکروں میں پڑ جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے 2 منٹ کے لیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ہم یوسف علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر ہم نے صبر کیا تو وہی رزلٹ اور وہی کامیابی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیں گے جو یوسف علیہ السلام کو ملی تھی، اور ایٹ دا اینڈ وہ امیر مصر بن گئے تھے۔ سیکنڈلی، گناہ کا موقع ہو پھر بھی اللہ کی پناہ مانگے، کیونکہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے بات پتہ چلتی ہے کہ زلیخا نے جب 7 یا 8 دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو اندر لے گئی اور گناہ کے لیے راغب کیا، زنا کے لیے راغب کیا، تو یوسف علیہ السلام نے اس ٹائم بھی اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ میں اس سے نہیں بچ سکتا، تو ہی مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے کھول دیے اور یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس سنت کو تھوڑا سا اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو یہ بڑا کلیئر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے نا یہاں پہ یوسف جو ہے نا زلیخا اس کو دعوت دیتی ہے اور یوسف اس میں پھنس جاتا ہے۔ ہم خود اگر ہم دیکھ لیں انٹرنیٹ کی دنیا میں جو ہے کہ ایک عجیب ہی دنیا ہے، ہم جب کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں، کسی آفس میں اکیلے ہوتے ہیں، موبائل یا آئی پیڈ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو ہمیں سارے گناہ جو ہے نا وہ ایک پلیٹ میں مل چکے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ وہاں پہ اللہ سے پناہ مانگی، یا اللہ تو میرے سامنے ایسی ویڈیوز یا ایسی پکچرز یا ایسا کنٹینٹ لانا ہی نہیں جو مجھے تمہارے راستے سے الگ کر دے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو زوم کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہر بندہ اپنا سوچ لے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ کیا کیا آج کل کر رہا ہے۔ تو ہمیں اگر یوسف علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کرنا ہے جو کہ گناہ سے، کیونکہ یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا تو بالکل اکیلے تھے روم میں، کوئی بھی نہیں تھا ان کو دیکھنے والا، ایون کہ مطلب مالکہ تھی اس گھر کی، تو کوئی نہ جو ہے نا بدنامی کی ٹینشن تھی، نہ کچھ اور کسی چیز کی، بالکل اکیلا پن تھا، جس کا آج کل ہم موبائل میں اکیلے ہوتے ہیں تو ہم کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یوسف تو پھنس جاتا ہے وہاں پہ زلیخا کے ساتھ، لیکن وہ یوسف زلیخا کے ساتھ نہیں پھنسے تھے، اور اس میں ڈفرینس ایک ہی چیز کا ہے کہ وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تھی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آلریڈی اپنے آپ کو شیطان کو دیا ہوتا ہے ہم نے کہ آؤ بس گانے بھی سن لو، فلمیں بھی دیکھ لو، جو بھی فاش کنٹینٹ ہوتا ہے، کیونکہ وائرل جو بھی چیز ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ کیوں وائرل ہوتی ہے۔ تو آج کل انٹرنیٹ پہ یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے، ان غلط کاموں سے ہٹا دے، اور اسی چیز کو پازیٹیو اور دین کے سائڈ پہ ہمیں جو ہے نا چلانے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ تو یہی ساؤنڈ ہوگا جو کہ ہم اللہ کے راستے میں یوز کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے آخرت کے لیے جو ہے وہ جنت کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ پھر اپنے بھائیوں کو سپورٹ کرنا، خواہ پوری زندگی انہوں نے برائی کیوں نہ کیوں۔ آج کل کے اسپیسیفکلی میٹیریلسٹک دور میں یہ والی سنت کافی کام آئے گی۔ کیوں کام آئے گی؟ کیونکہ آج کل ہر بندہ جو ہے وہ، خواہ وہ بیوی ہو، خواہ وہ بھائی ہو، خواہ وہ چچا ہو، خواہ وہ ماما ہو، خواہ وہ تایا ہو، جو بھی ہو، وہ ہر بندہ اپنے میں لگا ہوا ہے کہ یار میں کما لوں اپنے بچوں کے لیے، میں جمع کر لوں، میں گھر بنا لوں، میں گاڑیاں لے لوں۔ میٹیریلسٹک اپروچ ہے، اپنے بھائی کی زمین پہ قبضہ کرے گا، اپنی بہن کی زمین پہ قبضہ کرے گا، اس کو حصہ نہیں دے گا اپنے باپ کی جائیداد میں، کیوں؟ صرف اپنے لیے جمع کرنے کے لیے۔ جبکہ یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ کیا کیا تھا؟ وہ بھائی جس نے اس کو قتل کرنے کی ٹانی تھی، جس نے اس کو کنویں میں پھینکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ سے پوری زندگی جو ہے وہ الگ رہا تھا، صحیح ہے؟ اس بھائی کو اینڈ پہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ پہلے ان کو معاف کیا، اس معافی سے پہلے ان کو کانے پہ بلایا تھا، دعوت دی تھی۔ ہمیں سورہ یوسف میں پتہ چلتا ہے جب ہم سورہ یوسف کو اسٹڈی کرتے ہیں،
اور اینڈ پہ ان کو معاف کر دیا اور اپنے ساتھ اس تخت پہ بٹھایا جہاں پہ یوسف علیہ السلام کو خود وہ اس تخت پہ بیٹھے تھے، اور اس کے بعد ان کو سپورٹ دیا، بزنسیں کھلوائیں ان کے لیے، اور بنی اسرائیل تب مصر میں جا کے یہ 11 بھائی جو تھے، یہ 12 یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یہ ٹاپ کلاس ایلیٹ کلاس بن گئی مصر کی۔ کیوں؟ صرف ایک بھائی کی وجہ سے۔ کون سے بھائی کی وجہ سے؟ جن کو 11 بھائیوں نے یا 10 بھائیوں نے یا 2 بھائیوں نے، جتنے نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا، ان کو نقصان پہنچایا۔ یوسف کی سنت کیا بنی؟ تاکہ ان بھائیوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے جو کہ تمہارے اگینسٹ جاتے ہیں۔ اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ پیار ہی نفرت کو مٹاتا ہے، نفرت پیار کو نہیں کر سکتا، مٹا سکتا۔ لیکن آج کل کے دور میں جو میٹیریلسٹک دور ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بھائی کو کیا، ہم تو کسی کو نہیں چھوڑ رہے، اپنے اولاد تک کو نہیں چھوڑ رہے۔ مطلب آج کل کے دور میں آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، نیوز بھی سنی ہوگی، اپنی اولاد کو بندہ مارتا ہے، مار دیتا ہے۔ کیوں مارتا ہے؟ کہ یار اس کو کل کو جو ہے نا وہ ممی نے کھانا کھلانا ہوگا، میں خود کے لیے نہیں کما سکتا، اس کے لیے کیا کماؤں گا۔ یہ وہی والا سین ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کفار کرتے تھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، زندہ جو ہے نا ان کو قبر میں دفن کرتے تھے۔ تو ہمارا سیم یہی سچویشن ہے، اللہ نہ کرے آنے والے دور میں یہ اور بھی ایکسٹریم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بندے کو دولت چاہیے ہوگی، میٹیریل چاہیے ہوگا۔ تو ہمیں یوسف علیہ السلام کی یہ سنت جو ہے نا زندہ کرنی ہوگی کہ بھائی خواہ جتنا کچھ بھی کر لے، جتنا برا بھی کر لے، ہم نے برا نہیں کرنا، ہم نے اس کو اپنی طرف سے، اس کا حصہ تو اس کا حصہ ہی، اپنی بہن کا حصہ تو اپنی بہن کا ہی حصہ ہے، وہ تو دیں گے ہی دیں گے، ساتھ میں ایکسٹرا سپورٹ دیں گے ان کو، تاکہ وہ چیز وہ نفرت پیار میں بدل جائے، اور یہی فیملی ہوگی جو کل کو آپ کی سپورٹ کرے گی، جس طرح کے اینڈ پہ یوسف علیہ السلام کو پھر سپورٹ کیا تھا۔ تو آج کل ہر بندہ سوچ لے کہ کیا ہم اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ معاف کرنا، عزت دی اپنے بھائیوں کو، دعوت بھی دی، مالی سپورٹ بھی کیا، یہ سارا کچھ میں نے یہ والی پوائنٹس جو ہے میں آلریڈی آپ کے سامنے کلیئر کر دیے، تاکہ ہم بھی اسی دور میں اپنے بھائیوں کو، اپنی فیملیز کو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، پڑوسیوں کو، گاؤں والوں کو، شہر والوں کو، اور ایون کہ اپنی جو امت مسلمہ ہے اس کو سپورٹ کرے ہر چیز میں۔ تو ہم یوسف علیہ السلام کی اس سنت پہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ پھر جو ذمہ داری ملی ہو اس کے لیے پلاننگ کرنا اور ایگزیکیوشن کرنا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں۔ ہمیں کیا جو ہے نا پلاننگ کرنی چاہیے، کون سی ڈیوٹی ہمیں ملی ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں ڈیوٹی جو ملی ہے وہ ہے دین کو قائم کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنا، اس کے لیے پلاننگ کرنا، اور اس پلاننگ کو پھر ایگزیکیوٹ کرنا۔ کیسے ایگزیکیوٹ کرنا؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جو کہ آلریڈی میں کر بھی رہا ہوں، کہ میں نے ایک پلاننگ کی کہ یہ والی آواز جو ہے، یہ سوشل میڈیا کی آواز، اس کے ذریعے ہی اللہ کے کلام کو خود بھی سیکھنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ میں نے ایک چھوٹی سی پلاننگ کی۔ اب اس پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرنا اچھے طریقے سے، کہ میں یار ویڈیوز بناؤں گا، اس کا کنٹینٹ جو ہے نا اوروں تک پہنچے گا، شاید اگر لاکھوں میں سے ایک بندہ بھی چینج ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا فرمایا تھا کہ علی تیری وجہ سے اگر ایک بندہ بھی اللہ کی راہ پہ آ گیا تو یہ تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ میں پوری دنیا کو جو ہے نا وہ سیدھے راستے لگا دوں، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف دعوت دینی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم صرف غلط کام سے منع کرنا ہے بس، اور ہمارا اور کچھ کام نہیں ہے۔ حضور کو بھی یہی کام ملا تھا اللہ کی طرف سے، ہمیں بھی یہی کام ملا ہے، ہم نے صرف آواز اپنی بلند کرنی ہے، وہ بھی ایک پازیٹیو طریقے سے، تاکہ اور بھی اس کو سن لے، اور شاید اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ہمارے آخرت کو بھی سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو ہم نے سنتیں آج پڑھی، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔